أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. برادران اسلام، جیسا کہ آپ سن چکے ہیں، آج کے پروگرام کا عنوان ہے قصہ ایک قیدی کا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر گزشتہ قوموں کے قصے برائے درس و عبرت بیان فرمائے ہیں، جس میں انبیاء و صالحین کے قصے بھی ہیں اور مردود اقوام کے واقعات بھی. انہی میں سے ایک قصہ یوسف علیہ السلام کا بھی ہے، جس کو بیان کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِأُولِي الْأَلْبَابِ مَا كَانَ حَدِيثًا يُفْتَرَى. ان کے قصوں میں اہل عقل و دانش کے لیے عبرت اور نصیحت ہے، یہ کوئی جھوٹ بنائی ہوئی بات نہیں ہے. نیز اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَقْصُصِ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ. آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں سے قصے بیان فرمائیے تاکہ وہ غور و فکر کریں. اور اللہ کے نبی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَكَذَلِكَ نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ. اور ایسے ہی ہم رسولوں کی خبریں آپ سے بیان کرتے ہیں جس سے آپ کے دل کی تسکین ہوتی ہے، آپ کا دل ثابت قدم ہوتا ہے، جم جاتا ہے. نیز اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا كَذَلِكَ نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ مَا قَدْ سَبَقَ وَقَدْ آتَيْنَاكَ مِنْ لَدُنَّا ذِكْرًا. کہ ہم نے گزشتہ قوموں کے واقعات آپ سے بیان فرمائے اور ہم نے آپ کو اپنی طرف سے ذکر و نصیحت عطا فرمائی ہے. میرے بھائیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کے ذریعے جو قصے ہم کو عطا فرمائے اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے بیان کیا. نوح علیہ السلام اور ان کی قوم کا قصہ، قوم ہود کا واقعہ، قوم لوط اور قوم شعیب کا قصہ، داؤد اور سلیمان علیہ السلام کے قصے اور دیگر اور بہت سارے قصے اور واقعات.
یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان کیا اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت صحابہ کرام سے بیان فرمائے۔ اگر آپ تاریخ کا مطالعہ کریں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ اس میں درس و عبرت کی اس قدر باتیں ہیں جو ہر جانب سے آپ کو کھینچتی ہیں۔ ہر جگہ کا حال یہ ہے، تماشا دامن دل می کشت کی جائیں جاس، ہر جگہ آدمی سمجھتا ہے کہ یہی بیان کرنے کے لائق ہے، خصوصاً اگر ہم نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مطالعہ کریں اور اس میں سے کسی ایک گوشے کو گفتگو کرنے کے لیے موضوع بنانا چاہیں تو ہم حیران رہ جائیں گے کہ کس گوشے کو موضوع گفتگو بنائیں۔ آپ کی عبادات کو، آپ کے قیام اللیل کو، ذکر الہی کو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صیام کو، آپ کے حج کو، آپ کے دعوتی جذبے کو، آپ کی لوگوں کی تعلیم کے لیے آپ کی سچی تڑپ کو، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو، دعوت اللہ کو، غرض ہے کہ ہم جس گوشے پہ بھی نظر ڈالیں وہ گوشہ اپنی طرف ہم کو کھینچتا ہے، کیونکہ ہر گوشے میں ایسی دلچسپ اور پرلطف باتیں موجود ہیں کہ جس کے کسی ایک گوشے کا انتخاب انتہائی دشوار ہوتا ہے۔ آئیے آج کی مجلس میں ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں سے ایک ایسے گوشے کا انتخاب کرتے ہیں جس کی حفاظت خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی کیا کرتے تھے اور اپنے صحابہ کو بھی اس کی حفاظت کے لیے آپ ترغیب دیا کرتے تھے۔ بلکہ اگر کوئی شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے زیادہ لوگوں کو جہنم میں لے جانے والی چیز کون سی ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی چیز کی طرف اشارہ کیا کرتے تھے جس کا ہم عنقریب آگے وضاحت سے بیان کریں گے، اور آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ اس چیز کے تعلق سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اور آپ کے صحابہ کا کیا معاملہ تھا، کیا حال تھا۔ وہ چیز اگرچہ اپنی سائز اور اپنے حجم کے اعتبار سے بڑی چھوٹی چیز ہے، لیکن اپنی تباہی اور اپنی جرائم کے اعتبار سے، اپنی خطرناکی کے اعتبار سے یہ چیز بہت بڑی چیز ہے۔ برادران اسلام، بندوں پر اللہ کی نعمتیں بے شمار ہیں۔ اللہ نے اپنی نعمتوں کو مختلف انداز سے اپنے بندوں میں تقسیم فرمائی ہے۔ کسی کو اللہ نے مال سے نوازا ہے لیکن صحت سے محروم رکھا ہے، لہٰذا وہ اسپتال کے کسی سفید بستر پہ پڑا ہوا ہے۔ کسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحت و طاقت سے نوازا ہے لیکن مال و دولت سے محروم رکھا ہے، اس لیے وہ کسی بازار میں حمالی کر کے یا کوئی اور پرمشقت کام کر کے وہ اپنی 2 وقت کی روزی کما رہا ہے۔ کوئی شخص ایسا ہے جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال دیا ہے اور صحت سے بھی نوازا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کی عقل چھین لی ہے، اس لیے وہ کسی پاگل خانے میں بند ہے۔ کسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سماعت سے محروم کر دیا ہے، وہ کسی کی بات سن نہیں پاتا، لوگوں کے بیچ رہتا ہے، اپنی آنکھ ادھر ادھر دوڑاتا رہتا ہے، لوگوں کی باتیں سمجھنے کی کوشش کرتا ہے، لوگوں کو اپنی باتیں سمجھانے کی کوشش کرتا ہے، لیکن نہ جلدی لوگ اس کی بات سمجھ پاتے ہیں، نہ وہ جلدی لوگوں کی باتیں سمجھ پاتا ہے۔ ایسے ہی کچھ ایسے لوگ ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بینائی سے محروم کر دیا ہے، وہ اندھے ہیں، وہ دیکھ نہیں سکتے۔ کچھ لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے گونگا بنا دیا ہے، وہ بول نہیں سکتے، وہ اپنی زبان سے کچھ کہہ نہیں سکتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے، نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیاۃ الدنیا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات لیتخذ بعضهم بعضا سخریا ورحمۃ ربک خیر مما یجمعون، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ ہم نے لوگوں کے درمیان ان کی دنیا کی زندگی میں ان کی معیشت اور ان کی روزی کو تقسیم کر دیا ہے، اور ہم نے کچھ لوگوں کو کچھ لوگوں کے اوپر بلند کر دیا ہے تاکہ کچھ لوگ دوسروں کو اپنا ماتحت بنائیں، اور جو کچھ لوگ سمیٹ رہے ہیں، جمع کر رہے ہیں، اس سے آپ کے رب کی رحمت بہت بہتر ہے۔ میرے بھائیوں، شیخ محمد عریفی رحمۃ اللہ علیہ، شیخ محمد عریفی حفظہ اللہ ایک بہت بڑے مقرر ہیں عرب کے، اور انہوں نے ایک بڑا عبرتناک واقعہ بیان کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ان سے ایک نوجوان نے واقعہ بیان کیا اور کہا کہ ایک دفعہ وہ ایک سگنل پہ رکا تو بہت بلند آواز سے گانے کی تیز آواز اس کی کان سے ٹکرائی، چاروں طرف دیکھا، ادھر ادھر دیکھا، بڑی تکلیف پہنچی کہ آخر کون شخص ہے جو اپنی گاڑی میں اس قدر تیز اور وہ بھی فل ساؤنڈ کے ساتھ اور گاڑی کے سارے شیشے اتار کر اور ساری کھڑکیاں کھول کر اتنے تیز آواز میں گانا بجا رہا ہے۔ جب چاروں طرف دیکھا تو دیکھا کہ بغل میں ایک کار تھی جس میں ایک نوجوان بیٹھا ہوا تھا اور فل آواز میں گانا لگائے ہوئے تھا۔ انہوں نے سیٹی بجائی، اس شخص نے سیٹی بجائی
ہارن بجایا کہ یہ شخص متوجہ ہو اور میں اس سے کہوں کہ بھائی یا تو آواز دھیمی کر لو، یا گاڑی کی کھڑکیاں بند کر لو، یا ٹیپ ہی بند کر دو، یا پھر گانے کے بجائے جو اس سے بہتر ہے قرآن مجید لگا دو، لیکن اس سب کے باوجود وہ آدمی متوجہ نہیں ہوا۔ کہتے ہیں میں بار بار گاڑی بجاتا رہا لیکن اس کے کان پر جیسے لگتا ہے کوئی اثر نہیں ہوا، اور تھوڑی دیر کے بعد جب سگنل سبز ہو گیا تو وہ شخص چل پڑا۔ انہوں نے بھی گاڑی اس کے آگے آگے پیچھے ڈال دی کہ چلتے ہیں دیکھتے ہیں کہ آخر کیا بات ہے۔ دیکھا تو نوجوان کوئی 23-25 سال کا نوجوان رہا ہوگا، اس کے چہرے پہ بھرپور داڑھی جو کہ اس کے سینے تک پہنچ رہی تھی، وہ اپنا گترا لگائے ہوئے تھا کہ جس سے اس کی داڑھی چاروں طرف سے نظر نہیں آتی تھی۔ اس پر اور حیرانی ہوئی کہ ایسا شخص اور یہ حرکت کر رہا ہے۔ میں نے چاہا کہ اسے سمجھا دوں کہ بھائی گانا سننا حرام ہے، اور اگر تم سنتے ہی ہو تو کھڑکیاں بند کر لو یا اپنے الگ بیٹھ کر کے سنو، لیکن وہ یہ نہیں مانا، وہ اور اس سے بات کرنے کی نوبت نہیں ہے، اس کی گاڑی چلتی رہی۔ بتایا کہ بھائی کوئی گناہ کا کام کھلم کھلا اور علانیہ کرنا یہ اس سے بڑا جرم ہے۔ گناہ کرنے سے بڑا جرم یہ ہے کہ آدمی اس کو کھلم کھلا اور لوگوں کے سامنے کرے، کیونکہ اس سے اس کی حرمت سخت ہو جاتی ہے۔ کہتے ہیں کہ میری کافی کوششوں کے باوجود اس کی کوئی توجہ میری طرف نہیں رہی، یہاں تک کہ وہ آگے بڑھا اور جا کے ایک بقالے کے پاس اس نے اپنی گاڑی روک دی۔ بقالے سے اترا، میں نے دیکھا کہ اس کے کپڑے سنت کے مطابق ٹخنوں سے اوپر ہیں۔ اس پر اور بھی تعجب ہوا کہ اتنی ماشاءاللہ اچھی داڑھی اور اتنے اچھے کپڑے سنت کے مطابق ہیں۔ میں سوچ رہا تھا کہ شاید بقالے میں جائے گا، ابھی وہاں سے سگریٹ وغیرہ خریدے گا، نکل کے آئے گا، لیکن نہیں۔ بقالے سے جب وہ نکلا تو اس کے ہاتھ میں ایک اسلامی میگزین تھا، ایک اسلامی مجلہ تھا، ایک اسلامی کتاب تھی۔ مجھے اس پہ اور بھی حیرت ہوئی جب وہ اپنی گاڑی میں بیٹھا اور دوبارہ گاڑی اسٹارٹ کیا تو دوبارہ پھر اسی تیزی کے ساتھ دوبارہ گانے بجنا شروع ہو گیا۔ مجھے صبر نہیں ہوا، میں اپنی گاڑی سے اترا، اس کی گاڑی کے قریب پہنچا اور میں چیخنے لگا۔ میں نے کہا بھائی تو کیسا انسان ہے، اتنے تیز گاڑی پہ جو ہے ٹیپ لگا کر کے اور گانا اتنی تیزی سے بجا رہا ہے، تو یہ جرم کر رہا ہے اور لوگوں کے سامنے کھلم کھلا کر رہا ہے۔ میں اس کو چیختا رہا، لیکن وہ شخص حیران ہو رہا تھا کہ آخر میرا جرم کیا ہے، کیوں یہ آدمی مجھ پر چلا رہا ہے، کیوں چیخ رہا ہے، یہاں تک کہ وہ اس نے اپنا سر اوپر کیا، پھر نیچے کیا، اور آخر اس نے اپنی انگلی سے اپنے کان اور اپنی زبان کی طرف اشارہ کیا۔ یہ نہ وہ سن سکتا ہے اور نہ وہ بول سکتا ہے۔ اس نے کہا مجھے لکھ کے دو، مجھے نہیں سننے، میں بہرا ہوں، میں گونگا ہوں۔ چنانچہ یہ ماجرا دیکھ کر کے میرا دل بھر آیا اور ایسا تھا کہ میں شاید رو پڑوں۔ میں اس کی گاڑی میں جھکا اور میں نے اس کا ٹیپ بند کر دیا، اور اس کے بعد جب میں نے کاغذ پہ پوری بات لکھ کر کے اسے دی تو اس نے میرا شکریہ ادا کیا اور کہا بھائی میں تو گونگا ہوں، بہرا ہوں، اور یہ میری گاڑی بھی نہیں، میرے بھائی کی گاڑی ہے، اور میں نے چلایا تو یہ چیز ڈائریکٹ چل گئی۔ مجھے پتہ ہی نہیں تھا کہ اس میں میوزک بج رہا ہے، کہ قرآن بج رہا ہے، کچھ بج رہا ہے کہ بج بھی نہیں رہا، مجھے کچھ بھی نہیں پتا تھا۔ آپ کا بہت بہت شکریہ، اللہ آپ کو جزائے خیر۔ اس شخص نے اس طرح کیا۔ اب دیکھنے سبحان اللہ اس واقعے میں کتنی عبرت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسے گونگا بنایا، بہرا بنایا، اس کے باوجود وہ اللہ کی اطاعت و فرما برداری کرنا چاہتا ہے، اللہ کا فرما بردار ہے، اللہ کی اطاعت کر رہا ہے۔ کسے معلوم کہ اگر اسے یہی زبان ملی ہوتی اور یہی کام اس کے پاس ہوتا تو شاید یہی قیامت کے دن اس کے لیے عذاب کا سبب بن جاتا، اس کے لیے ہلاکت کا سبب بن جاتا، کیونکہ کبھی کبھی زبان سے نکلا ہوا ایک جملہ انسان کو جہنم کی اتھاہ گہرائیوں میں ڈال دیتا ہے، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بخاری و مسلم کی حدیث ہے، ان العبد لیتکلم بالکلمۃ ما یتبین فیہا یذل بہا فی النار ابعد مما بین المشرق والمغرب، کہ ایک کلمہ جو بندہ اپنی زبان سے نکالتا ہے اور اس کی تحقیق نہیں کرتا، اس کی وجہ سے مشرق و مغرب کی مسافت کی دوری کے مطابق وہ جہنم کی گہرائیوں میں گر جاتا ہے۔ یعنی ایک شخص سے کسی سے بات کرتے ہوئے بازار میں، اپنے گھر میں، کار میں، ہوائی جہاز میں، ٹرین میں، فون یا موبائل پر کوئی بات سوچے سمجھے ایسی کہہ جاتا ہے جس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہو جاتا ہے، اور پھر اس کی بنا پر اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جہنم کی اتھاہ گہرائیوں میں ڈھکیل دیتا ہے۔ کل بروز قیامت جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے تمام اگلے اور پچھلے اور تمام آئندہ اور گزشتہ کے لوگ اکٹھا ہوں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ